امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چاروں اماموں میں، تو پھر رفع الیدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے، رفع الیدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں، صحیح ہے نا؟ پورا بنگلہ دیش کی آبادی، انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی، پاکستان کی آبادی، پورا افغانستان، ایران میں جتنے حنفی ہیں، اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے 1 ارب تو خالی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں گیا ہوں، ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو. یہ سب وہ جگہ جہاں قدیم اسلام آیا. اسی طرح میں بخارا گیا، سمرقند گیا، ازبکستان گیا، پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے، اللہ یہ کہ بارڈر جو شام کا، پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں. تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا، کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں. یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں رائے ہیں، صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ اور علماء کو الجھاتے ہیں، اور لوگ بھی نہیں، یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا، یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے. اچھا، ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے، اکثریت کا ہونا. دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں. آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو، کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے. آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں. اصل تو چڑ آپ کو اس سے ہے. ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں. تو اب 50% ابو حنیفہ کو، 30% امام شافعی کو، اور 17% امام مالک کو، اور 2% امام احمد بن حنبل کو. 1% باقی رہ گئے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا، جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے. یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں، جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہیں. آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین آہستہ آمین، ان چیزوں میں اختلاف ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے، وہ غلط ہے. اور 1% جو ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے. یہ کیسے ممکن ہے جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں؟ اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا، یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے، تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.9999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے ہیں. 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے. بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے. ایسا بھی زمانہ آیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں 99.9% یہ گمراہ تھے، اور وہ 0.01% کیا ہے؟ ہدایت یافتہ ہیں، تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟